مجھے میری بیٹی بہت یاد آتی ہے۔ چھوٹی تھی تو میں اس کے لیے ایسی فراکیں سیتی تھی، ایسے کپڑے سیتی تھی، اس کے سویٹر بناتی تھی، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے صنعت تو مجھے بالکل ہی بھول گئی ہے۔ اتنے مہینے سے صرف کوئی فون نہیں کرا مجھے، میں روز یاد کرتی ہوں اس کو روزانہ۔ میں تو اپنی ماں کو آج تک نہیں بھولی، وہ مجھے کیسے بھول رہی ہے۔ ایک فون کرنے میں کیا حرج ہے، ایک فون تو کر سکتی ہے۔ میری اپیلے بنت فاطمہ کراچی، اسلام آباد، لاہور، جنوری سن 2026 میں ساری مائیں عمرے کے لیے جائیں گی۔ ہم سے تعاون کریں، روزہ رسول پہ جا کے میں یہ دعا کروں گی، یا اللہ جب وہاں سے واپس آؤں میرے بچے مجھ سے ملنے آئیں یا مجھ سے فون پہ رابطہ کر لیں۔ السلام علیکم، میرا نام سریہ ہے اور میں 3 سال سے بنت فاطمہ کراچی میں اولڈ ہوم میں رہتی ہوں۔ یہاں آنے کی وجہ 30-32 سال پہلے میری شادی سکھر میں ہوئی، میرے شوہر کے انتقال ہو گئے۔ میرے شوہر کا سمجھو کہ 11-12 سال ہی ساتھ رہا، اس میں 3 بچے میرے ہوئے، 1 بیٹی 2 بیٹے۔ اس کے انتقال کے بعد میرے حالات سسرال میں بہت خراب ہوئے۔ اس دوران مجھے ٹی بی ہو گئی، میں خون تھوکنے لگی۔ اس پہ نندوں نے پھر ہمارے کہا کہ بھائی ان کو اپنے گھر والوں کو، والد صاحب کو کہا کہ اس کو لے کے جاؤ ورنہ ہمارے بچے بھی بیمار پڑ جائیں گے۔ اس طرح سے زبردستی انہوں نے مجھے کراچی بھیج دیا والدین کے پاس۔ پھر اس کے بعد حالات ایسے ہوئے کہ انہوں نے نہ بچوں سے مجھے کوئی رابطہ کرنے ہی نہیں دیا۔ پھر یہ ہوا کہ والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، والدہ کا بھی ہو گیا، تو لیکن یہ کہ والدے میرے لیے اتنا کر گئے کہ مجھے نہ کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اسی دوران جب بچے بڑے ہوئے، جب بچے میرے پاس آئے تو بہت خوشی ہوئی، زندگی میں ایک بہار سی آ گئی۔ میرے سب کچھ تھا میرے پاس، وہ میں نے اپنی بیٹے کی شادی ہوئی اس کو دیا کچھ، میں کہ زیادہ تر سب کچھ جو ہے نا وہ میں نے اپنی بیٹی کو دیا۔ تو پھر وہی تھا کہ جب وہ لوگ سکھر میں رہتے تھے میں کراچی میں رہتی تھی۔ پھر میری بہو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، پھر وہاں 1 سال میں رہی، لیکن جب بھی ان کا بھی یہی ہوتا تھا کہ بھی امی خرچہ تو دے دیں، اور سلمان کو نہیں بتانا۔ میں اپنے بیٹے کو بتاتی نہیں تھی، لیکن میں اس کو کچھ نہ کچھ پیسے جو میرے پاس جمع شدہ تھوڑے بہت پیسے تھے اس میں سے میں کچھ نہ کچھ اس کو دے دیتی تھی۔ جب میرے پاس بالکل پیسے ختم ہو گئے، آنکھیں انہوں نے سر پہ رکھ لی اپنے، نہیں امی آپ اپنے الگ چلی جائیں، رشتہ داروں میں چلی جائیں۔ اور مجھے اس یہاں بنت فاطمہ کا اردو کا مجھے پتہ بھی نہیں تھا۔ ایک دن میری بھانجی نا موبائل پہ دیکھ رہی تھی تو اس نے مجھے بتایا کہ بنت فاطمہ ہے یہاں اس طرح سے، تو مجھے لگا کہ پھر میں کیوں نہیں جا سکتی وہاں۔ جب سے میں یہاں آئی ہوں مجھ سے نہ کوئی ملنے آیا ہے، اور نہ میرے بیٹی کا فون آتا تھا شروع میں، تھوڑی دن بیٹی کا فون آیا، لیکن اب اس کا فون نہیں آتا۔ لیکن بیٹوں میں سے تو کسی نے بھی مجھ سے رابطہ نہیں۔ مجھے میری بیٹی بہت یاد آتی ہے، کیونکہ وہ میری پہلوٹی کی اولاد ہے، بیٹے اس سے چھوٹے ہیں دونوں، تو وہ مجھے بہت پیار ہے اس کو۔ ایک ایک چیز یاد آتی ہے، چھوٹی تھی تو میں اس کے لیے ایسی فراکیں سیتی تھی، ایسے کپڑے سیتی تھی، اس کے سویٹر بناتی تھی، ہر جمعے کو میں اس کو نئے فراک سی کے پہناتی تھی، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے صنعت تو مجھے بالکل ہی بھول گئی ہے۔ اتنے مہینے سے صرف کوئی فون نہیں کرا مجھے، میں روز یاد کرتی ہوں اس کو روزانہ، لیکن پھر وہ ہوتا ہے کہ میں تو اپنی ماں کو آج تک نہیں بھولی، وہ قبر میں جا کے سو گئی، میں اس کو آج تک نہیں بھولی اپنی ماں کو، وہ مجھے کیسے بھول رہی ہے۔ ایک فون کرنے میں کیا حرج ہے، ایک فون تو کر سکتی ہے۔ یہ فرزانہ ماں نے تو ہمارے لیے اتنا کرا ہے کہ کوئی سگی ماں بھی بہت مشکل ہے کرنا، کہ بہت کرا ہے فرزانہ ماں نے۔ وہ تو ہمیشہ ہمارے جب بھی دیکھتی ہیں آنسو پوچھتی رہتی ہیں، جب بھی ہمیں اتنا حوصلہ دیتی ہیں، آنسو پوچھتی ہیں ہمارا، ہمارے دکھ پہ رو پڑتی ہیں، ہم روتے ہیں تو وہ بھی رو لیتی ہیں ہمارے ساتھ۔ فرزانہ ماں جیسی تو کوئی ماں ہی نہیں ہے جو اتنی بیٹیوں کو سنبھالے ہوئے۔ میری اپیلے بنت فاطمہ کراچی، اسلام آباد، لاہور، جنوری سن 2026 کا جو قافلہ جائے گا اس میں ساری مائیں یہ عمرے کے لیے جائیں گی۔ اس کے جو اخراجات ہیں، عمرے کے کرایہ ہے، آنے جانے کا خرچہ ہے، رہائش ہے اور ٹکٹ وغیرہ ہے، اس میں ہم سے تعاون کریں تو ہمارا یہ عمرہ، ہماری یہ خواہش پوری ہو جائے گی، تو ہم بہت دعا کریں گے وہاں جا کر کے۔ یا اللہ خانہ کعبہ کے آگے روزہ رسول پہ جا کے میں یہ دعا کروں گی، یا اللہ جب وہاں سے واپس آؤں تو میرے بچے مجھ سے ملنے آئیں یا مجھ سے فون پہ رابطہ کر لیں، اور جو لوگ ہمارے بھیجنے میں حصہ ڈال رہے ہیں یا اللہ ان کو زندگی بھر میں دعائیں دیتی رہوں گی پروردگار، کوئی غم نہ آئے، کوئی بیماری نہ آئے، اور خوشیاں اللہ میں ان کی زندگی میں اتنی دے، ان کی اولادوں میں، ان کی نسلوں میں ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے پروردگار۔